گھاٹے میں وہ لوگ ہوں گے جو نماز بھی پڑھ رہے ہیں, جو قرآن بھی پڑھ رہے ہیں, جو روزہ بھی رکھ رہے ہیں, جو دان خیرات بھی کر رہے ہیں, جو زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں, جو رمضان میں عمرہ بھی کر رہے ہیں, جو حج بھی کر رہے ہیں, جو بہت ساری نیکیوں کو اپنے اکاؤنٹ میں ڈال رہے ہیں, مگر جب قیامت کے دن جائیں گے ان کا اکاؤنٹ زیرو ہوگا, ان کا نیکیوں کا اکاؤنٹ خالی ہوگا. اے نبی بتا دیجئے سب سے زیادہ گھاٹے میں وہی لوگ ہوں گے الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا, ان کی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی اور وہ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت نیکی کا کام کر رہے ہیں. اے نبی بتا دیجئے جو اللہ کے اوپر ایمان نہیں رکھتا ہے, جو قیامت کے دن کے اوپر ایمان نہیں رکھتا ہے, جو اللہ کا انکار کرتا ہے, جو قیامت کا انکار کرتا ہے, جو مومن نہیں ہے, جو کافر ہے, جو اللہ کا انکار کرنے والا ہے, یہی وہ لوگ ہوں گے جن کی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی اور قیامت کے دن ان کی نیکیوں کا کوئی وزن نہیں ہوگا. پہلی چیز جو آپ کی نیکیوں کو برباد کر دے گی, پہلی چیز کیا ہے؟ کفر ہے, شرک ہے. حج کرتے چلے جاؤ, عمرہ کرتے چلے جاؤ, اگر یہ پیشانی اللہ کے علاوہ کسی پتھر کے آگے جھک گئی, کسی مزار کے آگے جھک گئی, کسی قبر کے آگے جھک گئی, کسی انسان کے آگے جھک گئی, کسی پیڑ کے آگے جھک گئی, کسی ندی کے آگے جھک گئی, کسی بھی غیر اللہ کے آگے اگر یہ سر جھکا ہے اور شرک کر کے آدمی دنیا سے گیا ہے, تو وہ انسان قیامت کے دن اس کی نیکیوں کا اکاؤنٹ زیرو ہو جائے گا. اے نبی یہ لوگ جو ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے, جو قیامت کو نہیں مانتے, جو آخرت کو نہیں مانتے, جو اللہ کو نہیں مانتے, اے نبی یہ آپ سے کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ کا فرشتہ کوئی ہے تو ہمارے پاس کیوں نہیں آتا ہے؟ اے نبی یہ ایسے ڈیمانڈ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ یہ بہت بڑے گھمنڈی ہیں, یہ بہت بڑے سرکش ہیں, یہ اہنکار میں ڈوبے ہوئے لوگ ہیں, یہ اللہ کا مذاق اڑا رہے, فرشتوں کا مذاق اڑا رہے ہیں. اے نبی ان کو بتا دو یوم یرون الملائکۃ لا بشرا یومئذ ویقولون حجرا محجورا. اے نبی آج تو یہ آپ سے کہتے ہیں کہ فرشتوں کا دیدار کرا دو, جب موت کا ٹائم آئے گا, جب ان کی روح کے نکلنے کا ٹائم آئے گا اور فرشتوں کا یہ دیدار کر لیں گے, تو وہ دن ان کے لیے بڑی بدنصیبی کا دن ہوگا اور یہ کہیں گے حجرم محجورا, اے فرشتوں دور ہو جاؤ, میری جان نہ نکالو, میری روح نہ نکالو. وقدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. اللہ فرماتا ہے اے کافروں کان کھول کر کے سن لو, اے اللہ کا انکار کرنے والوں, فرشتوں کا انکار کرنے والوں اور رسول کا انکار کرنے والوں, ہم تمہاری ساری نیکیوں کو ڈسٹرائے کر دیں گے, نشٹ کر دیں گے, برباد کر دیں گے, ختم کر دیں گے. ہم نیوز میں دیکھتے ہیں مسلمان لڑکیاں آج بہت ساری مرتد ہو رہی ہیں, ہمارے ماتھے پر چنتا کی لکیریں آ رہی ہیں. ہماری قوم کی بیٹیوں کو کیا ہو گیا ہے؟ فیس بک پر کوئی غیر مسلم لڑکا ان سے دوستی کر لیتا ہے, ان سے پیار کا اقرار کر لیتا ہے, محبت کا پاٹ پڑھا دیتا ہے. وہ لڑکی اپنے باپ کا گھر چھوڑ کے, اپنی ماں کا گھر چھوڑ کے, اپنے مذہب کو چھوڑ کر کے, اسلام کو چھوڑ کر کے اس غیر مسلم کے چکر میں پھنس جاتی ہے, مرتد ہو جاتی ہے, کافر ہو جاتی ہے. کان کھول کر کے سن لو, اگر کوئی لڑکی مرتد ہو جائے, اگر کوئی لڑکا مرتد ہو جائے تو اللہ کا کچھ نہیں بگڑتا, رسول کا کچھ نہیں بگڑتا, اسلام کا کچھ نہیں بگڑتا. یہ تم کو مرتد کرنا چاہتے ہیں, یہ تم کو دین سے دور کرنا چاہتے ہیں. وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. اے نبی جو مرتد ہو جائے, جو اسلام کو چھوڑ کر کے کوئی اور دھرم سویکار کر لے, کسی اور مذہب میں داخل ہو جائے اور اسی حالت میں مر جائے, اس کی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی. وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ, اور وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلا جائے گا. مرتد کا ٹھکانہ جہنم ہے.
جو مرتد ہو جائے گا وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوگا اور آخرت میں بھی ذلیل ہوگا. تو یہ پہلی چیز یاد رکھو میرے بھائی. شرک کر دیا, اللہ کا انکار کر دیا, نبی کا انکار کر دیا, تقدیر کا انکار کر دیا, فرشتوں کا انکار کر دیا, اللہ کی کتابوں کا انکار کر دیا, تو کافر ہو جائے گا انسان. آگے آنے والے 20 سالوں میں حالات بڑے نازک ہوں گے. ہمیں اپنی آنے والی نسلوں کا ایمان بچانا ہے, اپنے بچوں کو توحید سکھانا ہے, اپنی بیٹیوں کو توحید سکھانا ہے. نہیں اگر آپ نے سکھایا تو نبی کی وہ حدیث اپنے سامنے رکھیے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المسلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں او لوگو جلدی سے نیک عمل کر لو, جلدی سے اچھے اچھے کام کر لو, فتنوں کا دور آنے والا ہے. قیامت کے پہلے کیسا دور آنے والا ہے, صبح کو ایک انسان مومن ہوگا اور شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا, اور شام کو مومن ہوگا اور صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا. اور انسان اپنے دین کا سودا کر لے گا, چند سکوں کے بدلے میں اپنے دین کو بیچ دے گا. سونے جو لمبی داڑیاں بھی رکھے ہیں اور ماتھے پر سجدے کا نشان بھی ہے, لیکن وہ چند ٹکوں کے بدلے میں اور چند سکوں کے بدلے میں ایمان اور اسلام کا سودا کرتے ہیں. ایسے مولویوں اور ایسے علماء کی وجہ سے بھی آج اسلام بدنام ہو رہا ہے. مجھے تو اس غریب مسلمان کا جب میں نے انٹرویو دیکھا, ایودھیا کی رام مندر کے پیچھے اس کا مکان ہے اور وہ قریشی ہے, اور نام مجھے یاد نہیں آ رہا ہے, اس بوڑھے چچا کا انٹرویو آپ دیکھ لیجئے, یوٹیوب پر آپ کو مل جائے گا. جب رپورٹر نے اس سے پوچھا کہ فلاں صاحب کو تو نمنترن ملا ہے اور وہ بھی گئے تھے وہاں پہ رام مندر کے پروگرام میں, تو چچا نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا بھئی باپ زندگی میں ایک ہی ہوتا ہے, باپ دو نہیں ہو سکتے. انہوں نے کہا ہم اپنے باپ کو باپ کہہ سکتے ہیں, ہم کسی اور کے باپ کو باپ نہیں مانتے, یہ ہماری غیرت گوارا نہیں کرتی ہے. اور انہوں نے صاف کہا کہ بھائی ہم نے تو یہاں پہ ہمیشہ بھائی چارے کے ساتھ ہم رہے ہیں, لیکن آج جو ہو رہا ہے ٹھیک ہے, ہم بھائی قانون اور عدالت کی بات ہے, ہم اس پر کوئی لب کشائی نہیں کر سکتے. بڑا معقول انہوں نے انٹرویو دیا تھا, آپ یوٹیوب پر جا کے دیکھ لیں. ہم اس چچا کی غیرت کو سلام کرتے ہیں, ان کے جذبے کو سلام کرتے ہیں. میرے دوسری چیز, نیکیوں کو برباد کر دینے والی, نیکیوں کو ختم کر دینے والی دوسری چیز کیا ہے؟ قرآن کا 30واں پارہ اٹھاؤ, اللہ فرماتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ. نماز جیسی عبادت اس کے پڑھنے والے کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ, نماز پڑھنے والوں کے لیے ویل ہے, بربادی ہے, جہنم ہے. نماز پڑھنے والوں کے لیے بربادی. کون سے نماز پڑھنے والے؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون, جو اپنی نماز سے غافل ہوتے. الذین هم یراؤون, جو دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں, جو ریاکاری کرنے کے لیے, لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں, جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے نماز نہیں پڑھتے. ریاکاری کرنے والا اور دکھاوا کرنے والا کان کھول کر کے سن لے, وہ شرک کر رہا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, مسند احمد کی روایت ہے, اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر, اے لوگو مجھے سب سے زیادہ اگر کسی بات کا ڈر ہے تو شرک اصغر کا ڈر ہے, چھوٹے والے شرک کا ڈر ہے. صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی چھوٹا والا شرک کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الریا, ریاکاری کرنا, دکھاوا کرنا, اور دکھاوے کے لیے نماز پڑھنا اور دکھاوے کے لیے عبادت کرنا, یہ چھوٹا والا شرک ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو ریاکاری کرے گا, جو دکھاوا کرے گا, قیامت کے دن اللہ اس سے فرمائے گا اذهبوا الى الذين كنتم تراؤون في الدنيا, اے ریاکاری کرنے والے, اے دکھاوا کرنے والے, تو جا اور دنیا میں تو جس کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتا تھا, روزہ رکھتا تھا, زکات دیتا تھا, حج کرتا تھا, عمرہ کرتا تھا, تو جا کر کے اس سے اپنی نیکی کا ثواب لے لے. میں آج تیری نیکی کا تجھے کوئی ثواب نہیں دوں گا.